اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد امثالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین ایشرکون آیا شریک ٹھہراتے ہیں وہ ایسوں کو لا یخلق شیئا کہ وہ کوئی شے بھی نہیں بنا سکتے وہم یخلقون حالانکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں ولا یستطیعون لہم اور وہ ان مشرکوں کے لیے طاقت نہیں رکھتے نصراً مدد کرنے کی ولا انفسهم ينصرون اور نہ ہی وہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى اور اگر تو دعوت دے انہیں راہ راست کی طرف نہیں پیروی کریں گے وہ تمہاری سواء علیکم برابر ہے یہ تمہارے لیے ادعوتموہم کہ تم انہیں بلاؤ ام تم صامتون یا تم خاموش رہو ان الذین تدعون بے شک جنہیں تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا عباد امثالکم یہ بندے ہیں تم جیسے فادعوہم پس بلاؤ تم انہیں فلیستجیبوا لکم پس چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچ بولنے والے مسئلہ توحید کو قرآن کریم نے بڑے عجیب لہجوں میں بیان کیا ہے کبھی اللہ مثال دیتے ہیں مکڑی کی کبھی اللہ مثال دیتے ہیں مالک اور غلام کی بتاؤ تو صحیح ایک غلام ہے اس کے 10 مالک ہیں اور 10 مالکوں کی خدمت سر انجام دینا پڑتی ہے اسے وہ غلام اچھا ہے یا وہ غلام جس کا ایک ہی مالک ہے آپ خود بتائیں 10 کی نگرانی 10 کا خیال کرنا 10 کی بات ماننا اس سے بھلے بہت بہتر ہے کہ ایک ہی مالک ہو اور ایک ہی مالک کے احکامات کی پابندی کرنی ہو اللہ مثالیں دے رہے ہیں بار بار یہاں پر بھی ایسا ہی ہے ایشرکون ما لا یخلق شیئا ان لوگوں کو شریک بنا رہے ہو جو کوئی شے بھی نہیں بنا سکتے. میری طرف دیکھو یار.
وہ کچھ تو بنائے نا، اپنی صلاحیتوں کو کچھ تو سامنے لائے نا۔ لا یخلق شیئا، کچھ بھی، کچھ بھی میں ذرہ۔ ذرہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ سوراخ ہو نا دیوار میں، سورج کی روشنی آ رہی ہو کمرے میں، اور وہ جو روشنی آتی ہے نا، آپ اس روشنی کی لائن کو دیکھیں تو اڑتے ذرات نظر آئیں گے، آپ انہیں پکڑیں وہ پکڑے نہیں جائیں گے، نظر آئیں گے پکڑے نہیں جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں لا یخلق شیئا، یہ وہ اتنا سا ذرہ بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ او یار اتنا ہی کر دیں تمہارے ہاتھ میں نہ آئے، آنکھوں کو تو دھوکہ دے دے نا۔ نہیں سمجھا؟ یہ بھی نہیں کر سکتے۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، ان کا اپنا وجود بھی، ان کی اپنی ملکیت نہیں ہے۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، بنا لینا کوئی شے تو دور کی بات ہے، ان میں تو اتنی بھی طاقت نہیں کہ یہ مدد کر سکیں کسی کی۔ کوئی مشکلوں میں گرا ہوا ہے اسے نکال سکے، کوئی بے اولاد ہے اولاد دے سکے، کوئی مقروض ہے قرضوں میں معاون بن سکے، کوئی بیمار ہے اسے صحت دے سکے، کسی کا دشمن سے مقابلہ ہے یہ معاون بن سکے۔ لا یستطیعون لہم نصرا، ان میں ذرہ بھی طاقت نہیں کہ یہ پکار کرنے والوں کے معاون بنے۔ پکار کرنے والوں کا معاون بننا تو دور کی بات ہے، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، یہ تو اپنے اوپر آئے ہوئے دکھوں کو بھی ٹالنے کی طاقت بات ہے۔ یہ تم جنہیں پکار رہے ہو وہ بڑے بڑے بزرگوں، بڑی بڑی ہستیاں، بڑی بڑی شانوں والے لوگ ہوں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کے بھی مددگار نہیں۔ انہیں جب مشکل پڑتی ہے، انہیں جب مصیبت پڑتی ہے، انہیں جب کسی دشمن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو 313 کی جماعت لے کے بدر کے میدان میں سجدے میں اپنا سر رکھ کے اللہ سے اپیلیں کر رہے ہیں، مولا یہ میری مختصر جماعت اور میری مختصر محنت ہے، اگر آج یہ محنت اس میدان جنگ میں شہید ہو گئی تو اس کائنات میں تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہ جائے گا۔ احد کے میدان میں دندان شہید، احد کے میدان میں چہرہ زخمی، احد کے میدان میں چچے کی شہادت، احد کے میدان میں چچا کے وجود کے ٹکڑے۔ پتہ یہ چلا کسی کی مدد کرنا تو دور کی بات ہے، اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، بلکہ یہ سارے کے سارے اونچی ہستیوں والے ایک اللہ سے ہر وقت مدد مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، رب اے میرے رب میں مغلوب ہو گیا ہوں، لاچار ہو گیا ہوں، میری طاقت و ہمت جواب دے گئی ہے، لہٰذا فانتصر، اے میرے اللہ میری مدد کر۔ نوح علیہ السلام ہے،
مغلوب فانتصر۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، جو ولی ہیں، اصحاب ہیں، پیغمبر ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ خود مشرک تھے۔ ایسے بھی پیر اب ہے نا جو خود راہ راست پہ نہیں تھے، خود راستے سے ہٹے ہوئے تھے، انہیں پکارو اور انہیں بلاؤ اور انہیں بتاؤ کہ راہ راست یہ ہے، سیدھی راہ یہ ہے، انہیں آگاہ کرو دو۔ لا یتبعوکم، وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، آوازیں دو یا نہ دو، چپ رہو، یہ بات برابر ہے۔ جنہیں اب سیدھی راہ کی طرف بلایا جائے انہیں سیدھی راہ کی خبر نہیں ہو سکتی، جو اپنا راستہ منتخب نہیں کر سکتے وہ تمہارے لیے جنت کا راستہ کیسے منتخب کریں گے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، ختم بات اسی پہ ہوتی ہے جنہیں تم پکار رہے ہو تمہاری طرح وہ بھی بندے ہیں، بس۔ ان کی حیثیت بھی وہ ہے جو تمہاری ہے۔ ہاں اگر کوئی ولی ہے، متقی ہے، تقوی میں اونچا ہے، پیغمبر و صحابی ہیں، یہ بات ان کی عظمتوں کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ویسے عباد امثالکم، وہ بھی عاجز بندے ہیں، وہ بھی کمزور بندے ہیں، وہ بھی لاچار بندے ہیں۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ ہماری طرح کے بندے نہیں ہیں، اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ کوئی الگ تھلگ مخلوق ہے، تو میں اللہ تمہیں کہہ رہا ہوں فدعوہم، پکارو نہ ذرا انہیں، چاہیے کہ تمہیں جواب دیں۔ اگر ان کی حیثیت تمہاری حیثیت سے الگ ہے، اگر ان کی پاور تمہاری پاور سے زیادہ ہے تو انہیں جواب دینا چاہیے۔ پتہ چلے پاور کا۔ عام مردہ جسے ہم نے دفن کیا وہ بھی جواب نہیں دیتا، اور اونچی عظمت والا مردہ وہ بھی جواب نہیں دیتا، تو پتہ چلا کہ یہ بندے ہیں ہماری طرح کے۔ اگر یہ کو الگ تھلگ مخلوق ہوتی تو جواب دے دیتے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، جاؤ نا ان کی قبروں پہ کھڑے ہو کے لمبے لمبے مراقبے کرتے ہو۔ وہ ایک آدمی ہے، دو چار بندے لے کے اسے سٹیج پہ جاتے ہیں، آنکھیں بند کر لیتا ہے، رونے کا اسے بڑا طریقہ آتا ہے، تو وہ کہتا رہتا ہے کہ روضہ اطہر پہ جا کے ہم رسول پاک سے مشورہ لیتے ہیں۔ کمال، جو باشبہ بھی بڑا ہے، پگڑی شگڑی بھی باندھی ہوتی ہے۔ فَدْعُوهُمْ، بلاؤ انہیں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، حق بنتا ہے کہ وہ تمہیں جواب دیں، تم جو ان کی طاقتوں کے قائل ہو، تم جو ان کی عظمتوں کے قائل ہو، تم جو ان کی طاقتور حیات کے قائل ہو، تو چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں۔ اِن کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ تم انہیں ایک دن نہیں قیامت تک کے لیے پکار پکار کے خود مر جاؤ،
اللہ کہتے ہیں من نزل ممن یدعو من دون اللہ من لا یستجیب له الی یوم القیامت وهم من دعائهم غافلون۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہے، بے وقوف کون ہے؟ بلکہ مفسرین نے معنی کیا من اشد کفرن، اس سے بڑا کافر بھلا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے سوا انہیں پکارے لا یستجیب، جو انہیں جواب دینے کی طاقت۔ کیوں جی؟ پابندی ہے، مسئلہ بن گیا۔ اللہ کہتے ہیں وَهُمْ مَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، مسئلہ یہی ہے کہ انہیں پکارنے والے کی پکار کی خبر، ٹھیک ہے جی، عباد امثالکم، وہ بندے ہیں تمہاری طرح کی، یعنی جس طرح پروردگار عالم کی صفتیں تمہارے اندر نہیں نا، اسی طرح پروردگار عالم کی صفتیں قدرت و اختیارات والی ان کے اندر بھی موجود نہیں ہے۔ باقی عظمت میں، شان میں، رفعت و مقام میں ان کا اونچا ہونا، اس کا کوئی انکار نہیں۔